کا دیکھو ہرن نے وعدہ کیا تھا میرے مصطفیٰ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہرن جانور ہے، جانور. اس جانور نے میرے آقا سے کیا ہوا وعدہ نبھایا تو میرے مصطفیٰ نے صلہ یہ دیا کہ اس نے میرے آقا نے دنیا کی قید سے نجات دلا دی. سبحان اللہ. میں آپ سے عرض کروں، ہم مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کہہ کے ہم بھی گویا حضور سے ایک وعدہ کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں. اور وہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ جب رسول آپ کو مانا تو آپ ہی کے بن کے جیے گے، سبحان اللہ. اطاعت بھی آپ کی کریں گے، سبحان اللہ. فرما برداری بھی آپ کی کریں گے. سبحان اللہ. جو آپ نے کرنے کا حکم دیا وہ کریں گے، جس سے روکا اس سے رکیں گے. میں آپ سے پوچھوں، اگر ہرن حضور سے کیا وعدہ نبھائے، میرے آقا اگر اسے اتنے کرم سے نوازے تو جو مصطفیٰ کا امتی میرے آقا سے کیا وعدہ نبھائے محمد عربی اسے کتنے کرم سے نوازے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی کتنی رحمتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جس کے کندھوں پہ جو بھی ذمہ داری ہے اس کو نبھانا دین ہے. ماشاءاللہ. جس کے کندھوں پہ جو ذمہ داری ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک رسپانسیبل ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار. اور قیامت والے دن اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میں اپنی مثال دیتا ہوں، اپنے آپ سے شروع کروں. آپ نے مجھے محبت سے بلایا کس امید پر کہ میں آپ کو قرآن اور سنت کا کوئی پیغام دے کے جاؤں گا. میں جب یہاں بیٹھا تو میں ذمہ دار ہوں، آئی ایم ریسپانسیبل. قیامت والے دن مجھ سے میرا رب پوچھے گا کہ تو پنڈی بورڈ کی محفل میں گیا تھا تو کیا کہہ کے آیا تھا، انہیں کیا دے کے آیا تھا. جب آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہو، آپ کو رب نے ایک کرسی نصیب کی سی، وہ چھوٹی ہے یا بڑی؟ صرف یہ نہ سوچو کہ یہ ہماری ملازمت ہے، ہمارے لیے امپلائمنٹ ہے، ہمیں سیلری ملتی ہے. صرف یہ نہ سوچو، یہ سوچو کہ جس طرح مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے اور حساب کتاب ہوتا ہے، اسی طرح جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے نا تو وہاں بھی حساب کتاب کی کچہری لگے گی. وہاں دربار سجے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ ذمہ داری تھی، کیا تو نے اس ذمہ داری کو دیانتداری سے نبھایا تھا؟ کیا تو نے اپنے منصب کے ساتھ وفا کی تھی؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس نے زندگی اپنے منصب سے وفا کر کے گزاری ہوگی، ادھر سے میدان معاشر میں وہ اٹھے گا، ادھر سے محمد عربی اسے اپنی کملی کی پناہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم سے اپنی شفاعت سے نواز دیں گے. برادران گرامی القدر، خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک عظمتوں والا رسول عطا کیا. وہ رسول جس کی عظمتوں کا اعتراف جانوروں نے بھی کیا، حیوانات نے بھی کیا. آگے بڑھے، پھر رب نے میرے آقا کا ایک منصب بیان کیا، یتلو علیکم آیاتنا. میرا محمد وہ ہے جو تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت کرتا ہے. رب نے کہا میرا حبیب وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تلاوت کرنے والے بتیرے آئے اور آتے رہیں گے، لیکن میں عرض کروں کہ ظاہر ہے جس کے سینے پہ قرآن اترا اس محمد کی قرآن زبان سے جب قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہوں گی سبحان اللہ تو تاثیر کا عالم کیا ہوگا. میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ مکہ کے مشرک جب بھی حج کا موسم آتا نا، مصطفیٰ جب قرآن پڑھتے نا تو وہ باہر شور مچانا شروع کر دیتے تھے. اور شور کیوں مچاتے ہیں؟ وہ آپس میں میٹنگز کر کے کہا کرتے تھے کہ کوشش کرو کوئی باہر سے آنے والا بندہ مصطفیٰ کی زبان سے قرآن نہ سنے، اس لیے کہ جو زبان محمد سے قرآن سن لے وہ محمد کا بن کے رہ جاتا ہے، پھر وہ کہیں اور جا نہیں سکتا. ماشاءاللہ رب نے زبان محمد میں وہ تاثیر رکھی. رب نے کہا یتلو علیکم آیاتنا. میرا حبیب وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے. مزے کی بات، پھر صرف یہ نہیں کہا کہ پڑھ کے سناتا ہے، فرمایا میرا محمد وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، پڑھ کے تمہیں سکھاتا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھاتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے. خود پڑھ لینا کافی نہیں،
خود پڑھ لینا کافی نہیں، مصطفیٰ کا منصب یہ ہے کہ مصطفیٰ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سبحان اللہ، سکھاتے بھی ہیں، سیکھا رب سے اور سکھایا میرے آقا نے پوری کائنات کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھو اس کائنات میں جس کو جب بھی قرآن کا علم ملے گا میرے مصطفیٰ کی دہلیز رحمت سے ملے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے آقا قرآن سناتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ میں صرف دو حوالے آپ کو دوں گا کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے چاہنے والوں کو قرآن کیسے سکھایا، بلکہ دو بھی نہیں، ایک مولا، دو حوالے مولا نہیں، ایک حوالہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے قرآن پڑھا تھا نا مصطفیٰ سے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اسے بھی محمد کے قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے۔ آپ کے اس ادارے کا تعلق علم اور تعلیم سے ہے، میں نے اس لیے اس آیت کا انتخاب کیا۔ ایک علم وہ ہے جس کا ذکر میرے زمانے میں کیا جاتا ہے، ایک علم وہ ہے جو در رسول سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ ہے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تمہاری دنیا کے سارے علم وہ دنیا میں ہی ختم ہو جانے والے، اور جو علم محمد کی نگاہ دیتی ہے وہ قبر میں بھی ساتھ جانے والا، وہ حشر میں بھی ساتھ جانے والا ہے، سبحان ساتھ اللہ، نگانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک حوالہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا دیا، آؤ میں مولا علی کا حوالہ دوں، بڑی زبردست بات۔ ماشاء اللہ۔ مولا علی مشکل کشا کر رحم اللہ وجہ الکریم۔ میں نے مولا کیوں کہا؟ اس لیے کہ میرے آقا نے علی کو مولا کہا۔ سبحان اللہ، من قلت سبحان اللہ۔ مولا ہو فعلی مولا، حضور نے فرمایا جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی آپ کی خدمت میں ایک موقع پر ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ظاہر قاضی تھے نا، بلکہ تینوں خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ابن عفان رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، تینوں کے زمانے میں سیدنا علی المرتضیٰ اب چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز رہے۔ چیف جسٹس ریاست اسلامی کے قاضی القضاء مولا علی تھے۔ اور جب کسی مقدمے میں سارے قاضی فیل ہو جاتے نا، مقدمے کا فیصلہ سمجھ میں نہ آتا، پھر وہ مقدمہ مولا علی کے سامنے پیش کیا سبحان جاتا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی ایسا ہی ایک مقدمہ آیا، دو عورتیں تھی، بچہ ایک تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچہ ایک تھا، عورتیں دو، بچہ ایک تھا، عورتیں دو، نہیں، بچے بھی دو تھے، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی، دو عورتیں دو بچے، ایک بچہ ایک بچی۔ وہ دونوں عورتیں ایک ہی جگہ تھی، ایک ہی وقت، ایک ہی رات کی تاریکی میں دونوں کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ جو دائیاں تھی نا، دائیوں نے بچہ پیدا ہونے کے بعد دونوں بچے اکٹھے رکھے۔ جب صبح ہوئی اب یہ پہچان مشکل ہو گئی کہ بیٹا ان میں سے کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے۔ ایک عورت کہتی ہے بیٹا میرا، دوسری کہتی ہے بیٹا میرا۔ ظاہر ہے بیٹے کی خواہش تو ہوتی ہے بیٹی کے مقابلے میں۔ اب مقدمہ مشکل ہو گیا، سمجھ میں نہ آیا معاملہ کسی کو، مولا علی کے پاس پیش ہوا۔ ماشاء اللہ۔ مولا علی مشکل کو جا کر رحم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے کوئی مشکل نہیں۔ کہا اگر آسان ہے تو ارشاد فرمائیں حل کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں عورتیں جائیں برابر مقدار میں اپنا اپنا دودھ لے کے آئیں۔ سبحان اللہ۔ برابر مقدار میں اپنا اپنا دودھ لائیں۔ وہ عورتیں گئیں برابر مقدار میں کوانٹٹی میں دودھ لائیں۔ مولا علی نے کہا ایک کا دودھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرا دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہو بیٹا اس کے حوالے کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے دودھ کا وزن زیادہ بیٹا اس کے حوالے کر دو، بیٹی دوسرے کو دے دو۔ وزن کیا گیا، ایک کے دودھ کا وزن زیادہ ہو گیا، بیٹا اس کو دیا گیا۔ مولا علی کے سامنے عدالت میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا علی یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ مولا علی مسکرائے اور مسکرا کے کہا تمہیں پتہ ہونا چاہیے علی جو بھی فیصلہ کرتا ہے محمد عربی کے قرآن سے ہی کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی جو بھی فیصلہ کرتا ہے قرآن سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا قرآن تو ہم نے بھی پڑھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، یہ قرآن میں کہاں بیان ہوا؟ مولا علی نے سورہ نساء کا رکوع پڑھا، کہا یوشی
کہ اللہ نے قرآن میں وراثت کے حصے بیان کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا، سبحان اللہ، بیٹے کا حصہ بیٹی سے ڈبل۔ علی نے کہا جس اللہ نے وراثت میں بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا رکھا، اس اللہ نے ماں کے سینے میں بھی بیٹے کی خوراک بیٹی سے ڈبل رکھی ہے، بیٹی سے دگنی رکھی ہے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کا منصب بیان کیا۔ اب آؤ میں بتاؤں، سبحان اللہ، مولا علی کی یہ شان۔ چلو یہ بات میں عرض کروں، دوسری مثال دوں پھر بات آگے بڑھو۔ ایک یہودی آیا علی کے پاس، میں جس علی کی بات کر رہا ہوں سمجھنا چاہیے کون علی ہے۔ ماشاءاللہ، میرے مصطفیٰ کا لاڈلا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے ولیوں کا تاجدار علی، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، کون علی؟ میں سمجھتا ہوں سارے صحابہ کا محبوب علی، سبحان اللہ، سبحان سارے اللہ، صحابہ کا محبوب علی سے جتنا پیار میرے آقا کے صحابہ نے کیا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ میرا عنوان نہیں، وگرنہ میں اس بات کو آگے بڑھاتا، میں یہاں ہی روک رہی ہوں۔ مولا علی، ایک یہودی آیا ان کے پاس، آ کے کہنے لگا علی تم مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ مولا علی نے مسکرا کے کہا یہ ہمارا دعویٰ نہیں، ہمیں پیدا کرنے والے رب کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی اور تری کی کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ کر دیا۔ سبحان اللہ، کہا یہ اللہ کا فرمان۔ ماشاءاللہ، اس یہودی کے چہرے پہ چند بال تھے، چند بال۔ میں نے داڑھی نہیں کہا اس لیے کہ بابا داڑھی وہ ہے جس میں مصطفیٰ کی نسبتوں کا نور شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی نسبت نہیں تو وہ داڑھی نہیں۔ ماشاءاللہ، اس کے چہرے پہ چند بال تھے، اور مولا علی کا حلیہ مبارک۔ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ علی کو اللہ نے گھنی داڑھی عطا کی تھی، اتنی گھنی کہ مولا علی کا سینہ داڑھی سے ڈھکا رہتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی گھنی داڑھی۔ سبحان اللہ، وہ یہودی کہنے لگا اگر ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے تو مجھے بتاؤ میرے ان چند بالوں کا اور آپ کی اس گھنی داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں میرے زمانے کا کوئی مفتی اسکالر ہوتا، بڑے سے بڑا بھی تو چکرا تو جاتا نا ایک دفعہ کہ کہاں ذکر ہے، لیکن بابا اس کا سامنا کسی مولوی سے نہیں تھا، اس علی سے تھا جسے علم کی مسجد پہ میرے مصطفیٰ نے بٹھایا تھا۔ سبحان اللہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، سبحان اللہ، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا علی سے اس نے سوال کیا نا، علی مسکرائے، مسکرا کے کہا کہ ہاں اللہ نے اس کا ذکر بھی محمد کے قرآن میں فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے کہا کہاں؟ مولا علی نے آیت پڑھی بل بالا تو طیب یخرج نباتہ باذن اللہ والذی خبث سبحان اللہ، لا یخرج الا نکدا۔ آیت پڑھی قرآن کی، اس کا معنی کیا؟ معنی یہ بنتا ہے جو پاک مٹی ہوتی ہے، پاکیزہ زمین، وہ اپنا سبزہ خوب اگاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اور جو اللہ، بنجر زمین ہو وہاں جھاڑیاں اگا کرتی ہے۔ وہ کہا تیرا خمیر پلی یہاں جھاڑیاں اگی، علی کا خمیر پا کے دیکھ اللہ نے کیسا سبزہ عطا فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا محمد تمہیں کتاب سکھاتا ہے اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب میں آپ کی سبحان خدمت میں عرض کروں، علی کا علم میں نے بتایا، اللہ، ماشاءاللہ، میں اس علم کا سبب بھی آپ کو بتا دوں تاکہ اگر آپ میں سے بھی کسی کے دل میں تڑپ پیدا ہو کہ اللہ اسے بھی علم دے تو پتہ ہونا چاہیے نا کہاں سے ملتا ہے۔ علی سے کسی نے پوچھا اے علی یہ مقام کیسے ملا؟ سبحان اللہ، سبحان، مولا علی نے کہا تم جانتے ہو میں علی وہ ہوں جسے پالا بھی محمد عربی نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں علی وہ ہوں کہ جب بچہ تھا تو میرے آقا مجھے اپنے ساتھ اپنے بستر پہ سلایا کرتے، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، علی کہتے ہیں جب مصطفیٰ مجھے سلاتے، گرمیوں کا دن ہوتے، پسینہ آتا نا میرے آقا کو، آقا آرام فرماتے، میں علی مصطفیٰ کا پسینہ سنا کرتا سبحان تھا۔ اللہ، کہا یہ جو علم تم دیکھتے ہو یہ علی کا کمال نہیں، محمد عربی کے پسینے کا کمال ہے، سبحان اللہ، اللہ نے عطا فرمایا۔ سبحان اس کا اللہ، مطلب یہ کہ علی نے سمجھایا یہ قرآن اسی کو آتا
ہے جو مصطفیٰ کے جوڑوں کو سر کا تاج بنا لے. سبحان اللہ سبحان جو اللہ مصطفیٰ کے نالین کو سر کا تاج بنا لے. رب نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. سبحان اللہ میرا سونا حبیب تمہیں قرآن بھی سکھاتا ہے پر فرمایا وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہوتے. ویسے میں نے تفسیر مظہری عربک ورژن ہے اس کا، یہ میں نے سامنے رکھی تھی. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا وہ اقتباس آپ کو سناتا جو سنانے کے لیے کتاب لایا. لیکن میں صرف یہ عرض کروں کہ پہلے رب نے کہا یہ کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. سبحان اللہ یہ کتاب اور حکمت یہ کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. پھر آگے رب نے کہا کہ یہ وہ بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. سبحان اللہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پہلے کسی اور علم کی بات کی گئی، اب کسی اور علم کی بات کی گئی. اور مطلب یہ کہ میرا محمد وہ ہے جو تمہیں ظاہر کا علم بھی عطا کرتا ہے، تمہیں باطن کا علم بھی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس کی ایک مثال پڑھنا چاہو تو واقدی کو پڑھو، سیرت کی معروف کتاب. بس یہ آخری بار واقدی میں تعارف بھی کروا دوں. واقدی چھوٹا بندہ نہیں. امام شافعی کا نام آپ نے سنا ہوگا. اور فقہی مسالک چار ہے نا، حنفی شافعی حنبلی مالکی، ان میں سے ایک فقہی مکتب اور مسلک کے امام شافعی، علم و حکمت کا بادشاہ ماشاء اللہ. یہ واقدی جس کا حوالہ دے رہا ہوں یہ امام شافعی کے بھی استاد ہیں. ماشاء اللہ. واقدی نے یہ بات لکھی ہے کہ میرے آقا جب آپ مختلف علاقوں کے لوگوں کے لیے اپنے سفیر نامزد کرتے نا، سفیر معلم اور مبلغ، تو میرے آقا انہیں جب بھیجتے تو ظاہر ہے جس علاقے میں وہ جا رہے تھے اس علاقے کی لینگویج اور زبان بھی تو آنی چاہیے تھی. اب صحابہ جن کو بھیجا گیا وہ تو عرب میں پلے، عرب میں پڑھے، اور وہاں پہ کوئی نمل یونیورسٹی نہیں تھی جہاں کوئی سرٹیفکیٹ کورس، کوئی ڈپلوما کورس، کوئی انٹرپریٹرشپ کا کورس کروایا جاتا. There was no institution, no university. لیکن اس کے باوجود میرے آقا جس صحابی کو جہاں بیچتے وہ وہاں کی زبان فصل بولا کرتا تھا. سبحان اللہ. نے یہ روایت لکھی کہ جس کو میرے مصطفیٰ جس علاقے میں بیچتے اپنا آقا اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ڈالتے. میرے مصطفیٰ کے تھوک مبارک کی برکت سے اللہ اس کے لیے اسے اس علاقے کی زبان پر عبور عطا فرما دیتا تھا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ رسول کی برکت سے، دان مصطفیٰ کی برکت سے خالق ارض و سما وہ جنہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا اللہ انہیں علم کے خزانے عطا فرما دیتا تھا. سبحان اللہ. گرامی القدر اللہ نے حضور کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، اس لیے بھیجا تاکہ میں محمد کائنات کو علم کی خیرات عطا کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بانٹنے والے ماشاء اللہ. میرے آقا آئے تو جہالت کے اندھیرے علم کی روشنیوں سے بدلے تھے. سبحان اللہ. کائنات کا مشرق و مغرب روشن ہوا تھا. اور یاد رکھو میرے آقا جو علم لے کے آئے وہ ساتھ لے کے نہیں گئے، قرآن کی صورت میں تمہیں عطا کر کے گئے. ماشاء اللہ. جارج برنارڈ شاہ نے ایک موقع پر کہا تھا نا کہ اگر محمد عربی آج بھی آ جائیں تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. تو میں کہوں گا کہ حضور تو موجود ہیں اس لیے کہ قرآن کی صورت میں آقا کا نظام موجود ہے. سبحان اللہ. اگر مسلمان آج بھی محمد عربی کا نظام اپنا لے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو آسانیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زیادہ نہیں تو میں عرض کروں کہ ہم اپنی ذات پر تو حضور کا نظام نافذ کر سکتے ہیں، اپنی ذات پہ تو نافذ کر سکتے ہیں. میں نافذ کرنے کا وعدہ نہیں لیتا لیکن ہاتھ اٹھا کے کوشش کرنے کا وعدہ ضرور کرو کہ ہم حضور کی اطاعت کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. سارے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو ہم کوشش ضرور کریں گے. اس لیے کہ اگر تم آج یہ ارادہ کر کے جاؤ تو پھر اس تسلی کے ساتھ جانا کہ آج کی محفل مدینے والے آقا نے قبول فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے تمہاری یہ حاضری قبول فرما لی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور کی شان و سیرت کا فہم نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے کچھ سیکھیں عارضہ، مجھ سے خطاب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس رضا نے لکھا ایسا پیار، لکھا ایسا پیارا سلام، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ مولا کریم آج کی یہ محفل اپنی جناب میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے التجا کرتے ہیں، مولا ہم سب کو بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری نصیب فرما دے۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے التجا کرتے ہیں، مولا ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما دے۔ مولا کریم آقا کے قدموں میں کھڑے ہو کے مولا کریم حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ مولا کریم آج کی اس محفل کے جتنے بھی منتظمین جس نے انعقاد میں حصہ لیا، تعاون کیا، مولا کریم جو کچھ نہ کر سکا اس نے اس کو پسند کیا، مولا کریم وہ آ کے جو بیٹھ گیا، مولا کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں سب کو دنیا آخرت میں جزائے نور و سرور عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ترقی اور استحکام نصیب فرما، مولا اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مولا اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ مولا کریم یہ مملکت تیرے نبی کے نام پر حاصل کی گئی، مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اس وطن کے آنگن میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں ارزا فرما، جو نظام حضور دے کے گئے مولا وہ نظام ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین محترم